السلام علیکم، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم خواجہ حیدر علی آتش کی جو ہے غزل پڑھ رہے تھے اور اس کے 3 اشعار ہو گئے تھے اور باقی کے اشعار پر آج گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ حیدر علی آتش لکھنؤ میں پیدا ہوئے، 1764 سے 1846 تک ان کا عرصہ حیات ہے۔ ہم ان کی غزل پڑھ رہے تھے۔ ہوائے دور مے خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے، نہ بدر کا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ آج اگلے 3 اشعار ہم کا مطالعہ کریں گے۔ کہتے ہیں سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، یہ لفظ بہت سے نکلا ہے، یعنی سفر ہے شرط، سفر ضروری ہے، مسافر نواز مسافروں کی خدمت کرنے والے، بہت تیرے کا مطلب ہے بہت زیادہ، ہزارہا شجرے سایہ دار، ہزاروں کی تعداد میں سایہ کیے ہوئے درخت موجود ہوں گے، لیکن سفر ہے شرط۔ آپ اس بات پہ غور کیجئے، یہاں خواجہ حیدر علی آتش کیا فرما رہے ہیں؟ ایک حرکت کا پیغام دے رہے ہیں، عمل کا، جد و جہد کا اور کوشش کا ہمیں درس دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں سفر ہے شرط، یعنی گھر سے نکلو۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ گھر سے نکلو، سفر شرط ہے، منزل تیرے انتظار میں ہے۔ کسی بھی کام کے لیے پہلا قدم اٹھانا اس کی شرط ہے، پھر بہت سارے مدد کرنے والے راستے میں ملتے چلے جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ کامیابیاں سمیٹتا چلا جاتا ہے اور کامیابی کی منازل کو طے کرتا چلا جاتا ہے جب گھر سے وہ نکلتا ہے۔ تو یہاں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس شعر میں شاعر زندگی میں کامیابی کا سنہرا اصول بتا رہا ہے کہ سفر کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہ رہے، بلکہ ہمت اور یقین کے ساتھ آگے بڑھے۔ وہ دیکھے گا کہ منزلیں خود چل کر اس کا استقبال کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کا استقبال کریں گے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ تو کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سفر دھوپ کا ہے، اگر سفر مشکلات کا ہے، اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہارے سفر میں، اور اس سفر سے مراد یہ آپ کا کیریئر ہو سکتا ہے، یہ زندگی ہو سکتی ہے، زندگی میں آنے والی مشکلات ہو سکتی ہیں، تو ان سے گھبرانا نہیں آپ نے، بلکہ سفر اختیار کرنا ہے اور راستے میں ہمدرد، دوست، غمخوار، رہنما، راہ دکھانے والے ملتے چلے جاتے ہیں۔ حرکت کرنے میں عبادت ہے، حرکت میں جو ہے وہ ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ اور پھر راستے میں اگر منزلوں کے راستے میں دھوپ ہے تو پھر سایہ دار شجر کیے ہوئے رہنما لوگ بھی مل جاتے ہیں اور انسان کامیابیاں سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کو چل گئے ہیں، یہ اقبال نے کہا تھا کہ چلنے والے آگے نکل جاتے ہیں، اور جو لوگ منازل کو طے نہیں کر پاتے وہ پھر گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور وہ پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یعنی اس لیے ہمیں زمانے کی مشکلات سے کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ مشکلات سے گھبرانے والے ناکام ہوتے ہیں اور مشکلات کا سامنا کرنے والے ہی ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ تو دیکھا جس طرح میں نے جب ہم نے یہ غزل شروع کی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ یہاں خواجہ حیدر علی آتش ہمیں امید کا اور رجائیت کا بھی پیغام دیتے ہیں، یعنی ہمیں مایوس نہیں کر رہے خواجہ حیدر علی آتش، بلکہ عمل کا، جد و جہد کا اور جرأت اور ہمت سے زندگی کی منازل کو عبور کرنے کا ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ پھر آگے چل کر کہتے ہیں مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے، دشمن ہزار راہ میں ہے۔ کہتے ہیں اگر راستے میں 1000 دشمن ہوں لیکن خدا دوست اور مہربان ہو تو آخر کار انسان منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ ساری کائنات
مخالف ہو پڑی، لیکن اگر وہ ایک ساتھ ہے تو پھر کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو اس کا سہارا مل گیا، اس اللہ کا سہارا مل گیا، اسے دنیا کے پھر کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہاں اس سمت اشارہ ہے۔ یہاں جو لفظ مقام ہے، اس سے مراد ہے منزل، جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا جو ہے مقصود ہے، جو ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے، جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں، لیکن راستے میں پھر رکاوٹیں ہوں گی، ہزاروں دشمن ہوں گے، لیکن تم کامیابی کی منازل طے کرتے جاؤ گے اگر ارادے تمہارے نیک ہیں۔ اس شعر میں شاعر یقین اور ایمان کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تمام مخلوقات اسی کی محتاج ہیں اور اس کی قوت اور قدرت کے آگے بے بس ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بچانا چاہے تو کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اسے مار سکے۔ تو یہی ہے، تو ساری قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری، یہ مختاری، ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری، یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا، تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ کسی بھی مقصد کی کامیابی کے لیے جو شرط اول ہے وہ قدم اٹھانا ہے، یعنی اسی شعر کی بات کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ جبکہ ایک انسان کی نیک نیتی کے ساتھ جو ہے اگر عمل کر رہا ہے وہ نیک نیتی سے، تو وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس قدر کوشش کی جائے اس کا صلہ بھی اسی قدر ملتا ہے، کیونکہ اس بات کا قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے تو پھر عزم باندھ لینا چاہیے، ارادہ باندھ لینا چاہیے، کیونکہ پختہ ارادے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، کبھی دل برداشتہ نہیں ہوتے، کبھی دل چھوٹا نہیں کرتے، کیونکہ مولانا ظفر علی خان جیسا شاعر عزم والوں کی داستان لکھتے ہوئے ہمیں درس عزم دے گیا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ چلنے کے بعد آسانیاں اور مشکلیں انسان کی آزمائش کی صورت ہیں، اس لیے ہمیں ارادہ باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھنا چاہیے، اور پھر منزل کی جانب جو ہے وہ اپنی سمت درست کرنی چاہیے، اور پھر راستے کی ساری رکاوٹوں کو انسان عبور کرتا چلا جاتا ہے اگر اس کی مرضی شامل حال رہے اور اس کی رحمت انسان کے شامل حال رہے۔ ہمیں سفر کے دوران بھی مشکلات ملیں گی، لیکن ان مشکلات سے پھر مقابلہ کرنا ہے۔ راستے کے یہاں جو ہزاروں دشمنوں کی بات ہے، اس سے مراد کسی بھی اعلیٰ و عرفہ مقصد کے آگے آنے والی رکاوٹیں ہیں۔ وہ رکاوٹیں چاہے مخالفین کی صورت میں ہوں، چاہے دشمنوں کی صورت میں ہوں، یا چاہے اور امتحانات یا آزمائشوں کی صورت میں ہوں، وہ کسی بھی صورت ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم یہاں اس پہلے مصرعے میں شاعر جو ہے وہ بہت ہی اعتماد سے کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے مقام تک، ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، عنایت پروردگار ہمارے ساتھ ہے، اور جس کا دوست خدا ہو اسے پھر کسی اور دوست کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آخری شعر میں کہتے ہیں تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش گلے مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ بالکل اسی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر چلتے چلتے پاؤں تھک جائیں، فطرت انسانی ہے کہ انسان اگر سفر اختیار کرتا ہے تو پھر تھکاوٹ کا بھی شکار ہو جاتا ہے، تو یہاں اسی سمت اشارہ ہے کہ فطرت انسانی ہے، اگر تم منزل کی جانب قدم اٹھاؤ گے تو ہو سکتا ہے تم تھک جاؤ، لیکن پھر اگر تھک جاؤ تو پھر سر کے بل چلنے لگو۔ یہاں سر کے بل چلنا بطور محاورہ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہے ہمت سے چلنا، کوشش سے چلنا، جد و جہد سے آگے کو بڑھنا، سر جھکا کے منزلوں کی سمت بڑھتے رہنا۔ یہاں سر کے بل چلنے سے یہ مراد ہے۔
یعنی فطرت انسانی ہے، تم تھک جاؤ گے لیکن پھر سر کے بل چلو، یعنی اور زیادہ محنت سے اور زیادہ کوشش سے ہمت سے آگے کو بڑھتے رہو۔ گل مراد تیری مراد کا پھول جو تو حاصل کرنا چاہتا ہے کہاں؟ منزل میں، مگر خار راہ میں ہے۔ راستے میں رکاوٹیں ہوں گی، راستے میں لوگ ہوں گے جو تیرے اس اعلیٰ و عرفہ مقصد کے حصول میں جو ہے رکاوٹ بنیں گے، لیکن تو ان ساری رکاوٹوں کو عبور کرتا چلا جا۔ شاعر کہتے ہیں اگر سفر کے دوران تمہیں احساس ہو کہ تمہارے قدم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو آرام کی غرض سے بیٹھ نہ جاؤ بلکہ سر کے بل چلنا شروع کر دیں، یعنی محنت سے چلنا شروع کر دیں۔ ایسا کرنے سے جو ہے وہ تمہاری منزل قریب ہوگی اور تمہارے جو دشمن ہیں ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی ساری راحت منزل میں پائی جاتی ہے۔ منزل کو پانے کے لیے ہمیں خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑتا ہے، مشکلات کے صحراؤں میں سفر کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہمیں منزل کو پانے تک اپنے قدموں کو روکنا ہی نہیں چاہیے بلکہ چلتے رہنا چاہیے۔ تو گل مراد جو تو حاصل کرنا چاہتا ہے، تیری مراد کا پھول جو تو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ منزل میں ہے، اس بات کا تو یقین رکھ، لیکن اس کے لیے تمہیں پھر راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو پھلانگنا ہوگا اور جانا ہوگا۔ تو دیکھا یہاں بھی ہمت و جرت کا درس، یہاں بھی ہمت و جرت کا درس، اور یہاں بھی ہمت اور جرت اور اعلیٰ و عرفہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کا پیغام دے رہے ہیں خواجہ حیدر علی آتش، اور روایت سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ روایت سے ہٹ کر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شعراء کی روایت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ مایوسی پھیلانے والی ہی گفتگو اور باتیں ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ یہاں اس روایت کو، اس جو مایوسی کی روایت ہے اس کو امید کی روایت میں تبدیل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں خواجہ حیدر علی آتش، اور ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تمہاری منزل اعلیٰ ہے تو تم گھبراؤ نہیں بلکہ سفر کرتے چلے جاؤ۔ یہاں آپ کو اپنے کیریئر کے حوالے سے بھی جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ آپ نے سوچ رکھا ہے، آپ نے زندگی میں کیا کچھ کرنا ہے، جو کچھ آپ نے سوچ رکھا ہے اس کے حصول کے لیے پھر جو ہے انتھک محنت شروع کر دیں، اور پھر اس کو جو ہے مستقل مزاجی سے اس پر عمل کریں، تو پھر جو ہے وہ بات بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دیکھیے غزل کا حسن ہی یہی ہے کہ صرف غزل میں جو ہے محبوب کی تعریف نہیں کی جاتی یا محبوب سے جو ہے ملاقات کے جو ہے وہ دعوے نہیں کیے جاتے، یہاں زندگی بھی سمجھائی جاتی ہے، یہاں زندگی کا فلسفہ بھی سمجھایا جاتا ہے، یہاں کامیاب ہونے کے لیے جو ہے وہ طریقہ ہائے نمایاں اور کارنامے انجام دینے کے لیے جو ہے وہ ایک جد و جہد کرنے کا پیغام اور حوصلہ بھی ہمیں ملتا ہے غزل میں، اور غزل کا حسن ہی یہی ہے کہ یہ اپنے اشعار میں الگ معنی اور مفاہیم لے کر آتی ہے، اور پھر شاعر خواجہ حیدر علی آتش جیسا ہو تو پھر ایسا کیوں نہ ہو، جو کہ شیخ غلام حمدانی مصحفی کے شاگرد تھے۔ بہرحال کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ان کی جو اگلی غزل ہے، دوسری غزل خواجہ حیدر علی آتش کی، اس پر بحث کی جائے گی۔ آپ ایک مرتبہ پھر اس غزل کی ادائیگی سماعت فرما لیں تاکہ اگر کوئی لفظ آپ ادا نہیں کر پا رہے تو اسے آپ ادا کر سکیں۔ ہوائے دور مائے خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے، عدم کے کوت کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے، نہ بدرکا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے، سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ آگے کہتے ہیں مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں
خار راہ میں ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان کی جو دوسری غزل ہے اس پر بحث کی جائے گی۔ والسلام، خدا حافظ۔